الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی رب کریم نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا ایک راستہ یہ ماں کا پیٹ ہے، اور دنیا سے جانے کا ایک راستہ یہ موت کی سختی ہے اور قبر کا گھڑا ہے۔ ہر آدمی اسی راستے سے جاتا ہے، اور اس کے بعد رب کریم کے سامنے انسان کو اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، یا کوئی بھی ہو، بھائی وقت کے شیخ الحدیث ہے، وقت کے فلاں علامہ ہے، وقت کے بہت بڑے صاحب ہے، لیکن کل قیامت کے دن ساری زندگی کا حساب ان کو دینا ہے۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے کہ حساب ہر ایک کو دینا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس دنیا میں رہتے رہتے اپنی آخرت کی زندگی کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے لیے جس قیامت کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے بارے میں نے کیا اعمال کیے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ہم عقل کی 1000 نہیں 1 کروڑ دلیل دیں گے، 1 کروڑ دلیل عقل کی دینے کے باوجود جہنم کو ذرا بھی ہم ٹھنڈا نہیں کر سکتے، لیکن 1 آنسو اگر ندامت کا بہا دیا تو وہ پوری جہنم کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اس لیے بہت ہوشیار مت بنو، بہت عقل مند مت بنو کہ نہیں ہم نے تو یوں کیا تھا، ایسا ہوا، ہم یوں کہنا چاہتے تھے، ہم یوں کرنا چاہتے تھے۔
اس لیے میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو، علامہ مت بنو، اچھے انسان بنو۔ اچھا انسان غلطی کو قبول کرتا ہے، اور علامہ آدمی جو ہے وہ لیپا پوتی کرتا ہے، میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ کہنا چاہتا تھا۔ دیکھو سیدھی اور سچی بات، اس لیے یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو اللہ کے سامنے حساب کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ہماتن اور ہر وقت اور ہر آن آدمی کو یہ خیال رہے، مجھے اپنی زندگی کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ آج دنیا میں انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے حساب دینے کا خوف نہیں ہے۔ اگر حساب دینے کا خوف ہو جائے کہ شام میں مالک برابر حساب لیتا ہے اور بڑا کڑا حساب لیتا ہے، تو نوکر ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں کرتا، ایک ایک منٹ کو اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور ایک ایک گھڑی کو اچھی طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹی چیز کا بھی حساب اپنے پاس رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ شام کو مجھے اپنے مالک کو حساب دینا ہے۔ اور جو نیڈر ہوتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، تو بے خوفوں کے لیے پھر جگہ بھی کوئی نہیں۔ اس لیے ہم نیڈر نہیں بنیں گے، ہم تو خوف والے بنیں گے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت ہو۔ یہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ اللہ کرا کر، اور پھر اپنے گھروں میں جو ہے اور اپنے دوسرے دنوں میں اس کی عادت ڈال کر اہل اللہ کے پاس پہنچ کر ان کی زندگی سے زندگی کو ملا کر اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ اللہ کے ذریعے اللہ کا دھیان آ جائے، اور جب اللہ کا دھیان آئے گا تو اللہ کا خوف ضرور آئے گا۔ جیسے استاد کے سامنے شاگرد ہوتا ہے، پیر کے سامنے مرید ہوتا ہے، ابا کے سامنے بیٹا ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے میرے ابو دیکھ رہے ہیں، میرا پیر دیکھ رہا ہے، میرا استاد دیکھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب اللہ کا دھیان ہوگا تو آدمی کو یہ خوف ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ خوف ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ہم بے خوف ہو گئے۔ گناہ اس لیے نہیں ہوتے کہ لذت سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کو خوف ہی نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کو بڑی لذت آئی کسی گناہ کے لیے، لیکن پڑوس میں اس کا بھائی بیٹھا ہے، یا بھائی نہیں کوئی دوست پڑوس میں بیٹھا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، آدمی اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ شہوت کو دباتا ہے کب؟ جبکہ اس کے اوپر خوف کا غلبہ۔ اس لیے عزیزان محترم، نصیحت تو بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اصحاب کی زندگی اٹھائیں گے، اپنے بڑوں کی زندگی اٹھائیں گے۔ ان میں ایک بات یکجا ملتی تھی، ایک بات سب کی زندگی میں ملتی تھی، وہ اللہ سے بڑا ڈرا کرتے تھے، وہ اس آیت پر ایمان رکھتے تھے۔ ہم بھی تو ایمان رکھتے ہیں، ارے ایمان پڑھتے بھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور لوگوں خوف کرنے والے کا، ڈرنے والے کا بڑا مقام ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ،
اللہ نے جنت کا نہیں، خوف کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو دو جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کس میں پیدا ہوا؟ کائنات کے امام کے ساتھ رہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ رب کریم کے سامنے جانا ہے، حساب پیش کرنا ہے، حساب دینا ہے، پوری زندگی کا کچا چٹھا سامنے آنے والا ہے۔ عجیب موقع ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ایک دن نہیں، 2 دن کا فاقہ گزر گیا، اور لوگوں ہم فاقے کو کیا جانے، ہم پر تو فاقہ نہیں پڑتا، ایک وقت ہم بھوکے رہ جائیں پریشان ہو جاتے۔ بہت شکر کرو، میں اپنے ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں، بڑے شکر کا مقام ہمارے لیے یہی ہے، اور ہم رب کریم کے در کو چھوڑ کر کہاں جائے؟ اس رب کریم کا کرم اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے آج تک ہماری زندگیوں میں فاقے کو نہیں ڈالا۔ یہ فاقے کو کہنا اور سننا بہت آسان ہے، سب سے بڑی سنت کائنات کے امام کے گھر کا فاقہ تھا۔ ہم نے سب سنتوں پہ عمل کیا ہوگا، لیکن کائنات کے امام کی سنت پر ہمارا عمل نہیں ہوا، ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ خیر، بات آگے چلی جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھاتے، 2 دن کا فاقہ گزر گیا، اور لوگوں 2 روز گزر چکے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ 2 روز جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، جو 2 روز کھانا نہ کھائے، اس کی زندگی تو دوبر ہو جاتی ہے۔ ارے ذرا سی پریشانی آتی ہے تو آتے لوگ کہتے اب جی چاہتا ہے سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں۔ ارے بھائی اتنی جلدی ہار گیا؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ بندگی کی شان یہ ہے کہ نہ وصال اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ہم اپنے حالات پر راضی رہنا سیکھیں۔ من لم يرضى على قضائي ولم يرضى على بلائي فليكن ربا سوائي۔ شاہانہ اعلان سن لو، وہ رب کریم تو بڑے بے نیاز ہے نا، شاہانہ اعلان کرتے من لم يرضى على قضائی، جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، ولم يرضى على بلائی، جو میری مصیبتوں پر راضی نہیں رہتا، میری مصیبتوں کا استقبال نہیں کرتا، فلیکن ربا سوائی، میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، کہاں جائیں گے ہم؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے تو رب کریم ہی کو رب مانا تھا۔ فاقہ پڑ گیا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا۔ آپ کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا، وہ ایک دم سے کچھ کھانا لایا اور پیش کیا۔ بھوک بڑی شدت کی تھی۔ ارے 2 دن گزر گئے تھے نا، کتنی بھوک لگی ہوگی، بڑی شدت کی بھوک لگی تھی، کیا کرے؟ اچانک ایک لقمہ اٹھایا، کھا لیا۔ لیکن مومن ہوتا ہے، صاحب تحقیق ہوتا ہے، اس لیے ہمارے دعوت میں نمبر رکھا علم اور ذکر۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کوئی 1000 دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ مانگ رہا ہے تو کیوں مانگ رہا ہے؟ تحقیق کا جذبہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں نمبر رکھا ہے،
सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने बहुत फाके के बाद एक लुकमा खा तो लिया, लेकिन अचानक फरमाने लगे, अजी ये माल कहां से लाए हो और ये खाना कहां से लाए हो? उसने कहा, जमाने जाहिलियत में मैं एक बस्ती से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते मैंने देखा एक आदमी बीमार है, मैंने जमाने जाहिलियत में उस पर कुछ झाड़ फूंक किया और वो अच्छा हो गया। अभी मैं वहां से गुजर रहा था, वहां कोई प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने वो झाड़ फूंक के बदले में मुझे ये खाना दिया। जमाने जाहिलियत में जो झाड़ फूंक किया जाता था उसमें जो है वो बहुत से गैरुल्लाह से मदद ली जाती थी। इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये वो खाना था, ये तो हराम है। और उसके बाद पानी का घोट पिया, उंगली डाली, लेकिन वो एक लुकमा जो कई दिन के बाद गया था वो कैसे बाहर आ सकता था? बड़ी देर हो गई है, घोट पानी पीते फिर निकालने की कोशिश करते, और लोगों हम तो हराम का खाते चले गए, बहनों का विरसा खा गए, भाइयों का खा गए, हम तो अपनों का खा गए, परायों का खा गए। हम किसकी किसकी बात करें, हम कौन से लुकमे की बात करते? अरे जुनैद बगदादी की दास्तान सुनाओ। सईदुत ताइफा ताइफ के सरदार बड़े अल्लाह वाले एक दिन आकर माँ को कहने लगे, ओ अम्मी जान, बड़े दिन गुजर गए, चिल्ला कशी करता हूँ, अल्लाह को पाने की जो है कोशिश करता हूँ। अल्लाह वाले चिल्ला कशी किया करते, कहा चिल्लों पर चिल्ले लगा रहा हूँ। ये तबलीग वाला चिल्ला नहीं, वो चिल्ला अलग, ये चिल्ला अलग। तो कहा कि बहुत कोशिश करता हूं लेकिन नूरानियत और रूहानियत नहीं मालूम होती। मां ने कहा कि बेटा क्या करें? फौरन जुनैद बगदादी ने कहा, अम्मा लगता है कि मेरे पेट में कोई हराम का लुकमा चला गया है। हम तो कितना हराम खाते हैं। मां ने कहा, बेटा न तेरे पेट में गया न मेरे पेट में गया। कहा ना अम्मा, सोचो कोई बात जरूर है। बहुत सोचा, कहने लगी, हां बेटा, तू जब हमल की हालत में था, मेरे पेट में था, उस वक्त तो औरतों को खट्टा खाने की रग़बत होती है, तो मुझे खट्टा खाने की रग़बत हुई। पड़ोसी के बेरी की एक टहनी अपने घर में पिछवाड़े में लटक रही थी, मैंने उससे 2-4 बेर उठाए और खा लिए, इजाजत नहीं ली थी। कहा अम्मा सुराग मिल गया, सुराग मिल गया, जाओ माफी मांगो। पड़ोसन के पास गए, कहा बहन ऐसा ऐसा वक्त था, 2-4 बेर मैंने खा लिए थे, अब आप माफ कर दो। पड़ोसन हंसने लगी और कहने लगी, तो पड़ोसन का हक होता है, इसमें कौन? जुनैद बगदादी की वालिदा ने कहा, आज तुम्हारे हंसने का मकाम है और हमारे रोने का मकाम है। लोगों, अगर एक लुकमा हराम का खाया है, किसी का हक दबाया है, याद रखो, अगर बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर मरा है और वहां जान दी है और वहां मौत आई है और वहां दफन हुआ है, उसके बावजूद भी उस चवन्नी का, उस एक नवाली का, उस एक पैसे का हिसाब उसको अल्लाह के यहां बंदे को देना है, छूट नहीं सकता। इसलिए मेरे वालिद, मेरे शेख फरमाते थे, बेटा दुआ मांगो तो ये कहो, ए अल्लाह इस हाल में उठाना मेरे सर पर किसी का कोई कर्ज बाकी नहीं। और मकबूल दुआ थी शायद। 5-6 साल पहले अल्लाह ने बिस्तर में रखा। पहले तो अल्लाह के रास्ते में चलना होता था तो लोगों से कर्जा लेते थे। डायरिया है मेरे पास, सबूत है आपकी जिंदगी के।
جب بھی تشکیل ہوتی تو کسی کو فون کرتے 50 آپ دینا اور وعدے پر پہنچا دیتے. جب بیمار پڑے تو 3 سال کے اور 3.5 سال کے عرصے میں سب کا قرضہ چکا ہے. شاید اسی لیے اللہ نے بستر میں رکھا کہ سارا قرض چک جائے, اس کے بعد دنیا سے چلے جائے. اس لیے آدمی کو اللہ سے مانگنا بھی چاہیے, اور کسی کا 1 روپے کا حق اگر دب گیا ہے, آج احساس ہو گیا, اس کے پاس جا کر معافی مانگ لو. جتنا حق دبایا ہے اس حق کو دے دو. جنید بغدادی کی ماں نے کہا, بہن تمہارے ہنسنے کا مقام ہمارے رونے کا مقام, تم معاف کر دو ہمارا کام بن جائے گا. کہا جاؤ معاف کر دیا. آئی جنید بغدادی کی والدہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی, اور بیٹا جنید معاف کر دیا, معاف کروا کر آئی. جنید بغدادی چلے گئے, چلا کشی شروع کی. چند دن گزرے تھے کہ آ کر کہنے لگے, اماں جان انوارات کی نورانیت کی اتنی بارش ہے میں بیان نہیں کر سکتا. ہمارے دادا پیر مولانا وسیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے, ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان کے شیخ یوں فرماتے تھے کہ جنید بغدادی کی والدہ کا ارادہ حرام کھانے کا نہیں تھا. مثال دیتے تھے, ہائی جیسے کوئی آدمی پنسل کو جو ہے وہ نوکدار بنا رہا ہے, پینسل کو, اب تو شارپنر آ گیا بلیڈ سے, اور اس کا ارادہ ہے پینسل کو نوکدار بنانا, لیکن بلیڈ چھٹک گیا اور انگلی پر لگ گیا اور انگلی کٹ گئی. جنید بغدادی کی ماں کا ارادہ حرام کھانے کا نہیں تھا, لیکن رغبت ہو گئی اور غلطی سے کھا لیا. 2-4 دن اس کا عالم یہ ہے, ہم کتنا حرام کھا گئے, کتنوں کے بچ مارے. جس گلی سے گزرے اس گلی سے لوگ کہتے ہیں میرے اتنے باقی, معاف کرنا, لیکن میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہوں. میں ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہوں, مجھے اپنوں کا بہت احترام رکھنا ہے, لیکن اللہ کے سامنے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے, حلق میں انگلی ڈالتے, ارے کتنے دن کے بعد کھایا تھا, وہ لقمہ کیسے نکلتا. بہت کوشش کی, کسی نے کہا امیر المؤمنین کیا بات ہے, خلیفۃ المسلمین کیا بات ہے, کیوں اتنے پریشان ہیں, ایک لقمہ ہی تو تھا. فرمانے لگے, اور کیا کہتا ہے, ایک لقمے کی بات کرتا ہے. میں نے میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جو بدن مال حرام سے پرورش پا جائے اس کے لیے جہنم کی آگ افضل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں حضرت عمر کا قصہ نقل کیا ہے. کیسا خوف خدا تھا, اللہ کا خوف کیسا تھا. ایک لقمہ کتنی محنت کے بعد اس کو نکالا, اور جب نکلا تو سکون پایا. امام مالک نے موطا امام مالک میں حضرت عمر کا تذکرہ فرمایا, اور یوں کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی خادم نے آ کر یا کسی غلام نے آ کر حضرت عمر کے سامنے دودھ پیش کیا. حضرت عمر نے کٹورا اٹھایا, پی لیا, پھر اس نے کہا کہ یہ تو صدقے کا تھا. حضرت عمر نے فوراً پانی پیا اور انگلی ڈالی اور اس کو قے کر کے باہر نکالا. ہم کتنا کھا لیتے,
اس لیے کہ ہم کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا جو ہے وہ خشیت نہیں ہے، اور اللہ کا خوف حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا دھیان جب حاصل ہوگا، اللہ کا خوف حاصل ہوگا، اور جب خوف حاصل ہوگا آدمی گناہ سے بچے گا۔ اسی لیے امام محمد سے کسی نے کہا، آپ نے تصوف پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ پیری مریدی پر کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہا ہاں میں نے جو ہے وہ لکھی ہے۔ کہا کہ ہم نے تو کوئی دیکھی نہیں۔ تو کہا کہ میں نے جو تجارت کے مسائل لکھے ہیں وہ سب جو ہے تصوف ہے۔ طریقت اور تصوف جو ہے وہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قصہ یاد آ گیا۔ سیرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ میں ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے، اور لوگوں ذرا دھیان سے سنو، غور سے سنو، اللہ رب العزت کا خوف پیدا کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آپ پہچانتے ہو کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 99 ہجری کے اندر خلیفہ بنائے گئے، 101 ہجری میں انتقال فرمایا۔ 2 سال 2 مہینے 10 دن تک آپ نے خلافت سنبھالی ہے۔ کیا خلافت سنبھالی اور کیسا نظام چلایا، کیسا عدل و انصاف چلا۔ 2 سال 10 دن، 2 سال 2 مہینے 10 دن تک جو ہے وہی عدل و انصاف کی حکومت قائم کر دی۔ لوگوں کو جو ہے وہ خلیفہ کا اور خلافت کا زمانہ یاد آ گیا، امیر المؤمنین حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ 2 سال اور 2 مہینے اور 10 دن آپ نے خلافت سنبھالی۔ اب ان کی جو ہے وہ خلافت کتنی کیسی وہ عرض نہیں کرتا، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی، کئی زمانے پہلے پڑھی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت کا دور ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کے ایک گورنر جو اردن کے گورنر تھے، انہوں نے آپ کے لیے بہترین قسم کی کھجوروں کو روانہ کیا۔ ڈاک چلتے تھے، ڈاک، یہ ڈاک کا نظام حضرت عمر نے شروع کیا ہے۔ ان کو تو بیچاروں کو پیشاب کرنا بھی نہیں آتا کہ کرنے کے بعد دھونا پڑتا ہے، ان کو کیا معلوم؟ یہ تو حضرت عمر نے سب بنایا ہے، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، پی ایم اور سی ایم، اور پھر اس کے اوپر یہ وہ کوٹ، یہ سب حضرت عمر نے شروع کیا ہے۔ ورنہ ان کو کیا آتا تھا؟ مسلمانوں، ہم اس باپ دادا کی اولاد ہے جنہوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن سکھائی ہے، لیکن افسوس صد افسوس بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، ہم سو چکے تو ہر لوگوں کو لگتا ہے ہم مسلمانوں کو سکھائے۔ ارے تمہیں کیا آتا ہے؟ تمہیں تو جو ہے وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا آتا ہے، ہمیں تو پیشاب کا طریقہ تک آتا ہے۔ خیر، یہ دوسرا موضوع ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس اردن کے خلیفہ نے بہترین کھجور خریدی۔ سوچا کہ خلیفہ کو ہدیہ دے، ہمارے بڑے ہیں، ان کو ہدیہ پہنچائے۔ بہترین کھجور خریدی، ایک نہیں 2 ٹوکرے بھر کے خریدی۔ ہم تو کسی کو 500 روپے ہدیہ بھی دیتے تو بہت بڑی ڈھاڑ ماری ہو۔ بہترین کھجور خریدی اور ڈاکیا کو کہا کہ یہ 2 ٹوکرے ہیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو پہنچانے ہیں۔ واہ واہ، کیا مثال قائم کر دی! یہ غلامان محمد کا جو ہے وہ حال ہے، تو خود محمد کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ بھی کیسے غلام محمد ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جس عہدے پر پہنچنے کے بعد
اچھا اچھا یہ سمجھتا ہے اب ہم جو چاہے وہ کر سکتے. لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے. جب اردن سے کھجوروں کا ہدیہ پہنچتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. کیا پیش کیا جو لے کر آیا ہے؟ اس کا بھی حال بگڑ گیا. اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ اردن سے لایا ہوں. کس نے بھیجا ہے؟ کیسے بھیجا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ ارے تحقیق کرنی چاہیے نا. گھر میں 500 کی نوٹ ملی تو اٹھا کے رکھ لی. اپنے گھر میں تھی تو اپنی جہن ہے. کون آ کے گیا کیا پتا. اپنی گاڑی میں تھی تو اپنی جو ہے. لیکن یہاں تو تحقیق کی بات تھی. کہاں سے لائے؟ کس نے بھیجا؟ کہاں اردن سے لایا ہوں. بہترین کھجور ہے آپ کے گورنر نے بھیجی ہے. کس کے لیے بھیجی ہے؟ کہا کہ آپ ہی کے لیے بھیجی ہے. آپ ہی اس کو نوش فرمائے. آپ اپنی ملکیت میں رکھے. فرمایا اچھا کوئی بات نہیں لے تو لیں گے لیکن یہ بتاؤ اردن سے یہاں آئی کیسے؟ کہا کہ یہ ڈاک کا مال ہم لے کے آتے ہیں اس میں لے کے آئے ہم. اچھا تو ڈاک کے جانور پر لے کر آئے. کہاں ہاں. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ ڈاک کے جو جانور ہیں اس کو بیت المال سے چارہ دیا جاتا ہے. اس پر جو سوار ہوتا ہے اس کو بیت المال سے تنخواہ دی جاتی ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کے غلام نہیں. اس کو بازار میں بیچو. بازار میں بیچو اور اس کی جو قیمت آئے وہ بیت المال میں جمع کر دو. ایک روپیہ. اللہ کا خوف کتنا تھا, اللہ کا ڈر کتنا تھا. اور لوگوں یہ خلیفہ ہے اور اس مقام پر بیٹھے ہیں کہ اگر کروڑوں کو غضب کر لے. ایک موقع پر بیٹیوں نے اپنے منہ پر دوپٹہ لیا ہے. بیوی سے کہتے ہیں کیا بات ہے آج بیٹیاں اپنے منہ پر دوپٹہ کیوں رکھتی ہیں؟ کہا کہ عمر 2 دن ہو گئے تیرا گھر خالی تھا. آج بیٹیوں کو سوکھی روٹی کے ساتھ پیاز ملی تھی. انہوں نے پیاز کھا لی ہے. ان کے منہ سے باس آ رہی ہے. اس لیے تیرے آنے پر یہ اپنے منہ کو جو ہے وہ ڈھانپ رہی ہے تاکہ یہ پیاز کی بو تجھ تک نہ پہنچے. عمر ابن عبدالعزیز بیٹیاں تھے, بچے تھے, تڑپ گئے. کہنے لگے بچوں میں چاہتا تو تمہیں بہترین سے بہترین غذا دے سکتا تھا لیکن میں اپنی آخرت کو برباد کرنا نہیں چاہتا. یہ وہی عمر ابن عبدالعزیز ہے جس کے بچوں نے پرانے کپڑے پہن کر اپنا عید کا دن منایا ہے. کسی اور موقع پر عرض کروں گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صاف فرما دیا لے جاؤ بازار میں اس کو فروخت کر دو. جو قیمت آ جائے بیت المال میں جمع کر دو. یہ میرے باپ کے غلام نہیں, عمر ابن عبدالعزیز کے غلام نہیں. یہ جانور کو عمر ابن عبدالعزیز چارہ نہیں دیتا. جاؤ اس کو بیچو, اس کو جمع کر دو. چلنے لگا وہ قاصد لے کر. بھتیجا بیچ میں مل گیا عمر ابن عبدالعزیز کا. فرمانے لگے کیا بات ہے, کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس یہ ہدیہ لے کر پہنچے تھے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا اور یوں فرمایا جاؤ بازار میں جا کر اس کو بیچ دو اور جو قیمت آئے وہ بیت المال میں جمع کر دو.
भतीजे ने कहा कोई बात नहीं, तुम बाजार में जाओ, इसकी कीमत निकालो, जितनी कीमत निकल जाए, बेहतरीन से बेहतरीन जो कीमत लग जाए, उस कीमत पर इस सौदे को बन करके वापस लेकर चले आना, उतना पैसा मुझे दे दे, मुझसे ले लेना, ये खजूर मुझे दे देना। गया, उसने कीमत निकाली, उस जमाने में 14 दिरहम कीमत लगी उस खजूर के टोकरे की। लाए और भतीजे को कहा इसकी 14 दिरहम कीमत है। उन्होंने निकाला, 14 दिरहम दिए और कहा कि अब ये टोकरे मेरे हुए, एक टोकरा मेरे घर रखो और एक उमर इब्न अब्दुल अजीज को पहुंचा दो। ये टोकरा उठाकर फिर वहां पहुंचे, कहा कि क्या बात है, क्यों बेचा नहीं, क्यों उसको फरोख्त नहीं किया? कहा कि फरोख्त करने जा रहे थे, आपके भतीजे मिल गए, उन्होंने कहा कीमत निकालो। कीमत निकाली, 14 दिरहम है, उन्होंने ये पैसे दिए, ये पैसे बैतुल माल में जमा कर दो। एक टोकरा अपने पास रखा और दूसरा टोकरा आपको हदिये में भेजा है। कहा अब मेरे लिए जायज है। ये गुलामाने मोहम्मद का हाल है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत इतनी थी कि अल्लाह के सामने जवाब देना है। आप तो खा लेंगे और खाकर खत्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह के सामने पेश होना है। अरे लोगों, इमाम मस्जिद बार बार जो है वो सूरतों में पढ़ते हैं, कुछ तो समझो। इमाम अबू हनीफा का किस्सा याद आ गया। अल्लामा इब्न खल्लकान ने अपनी किताब वफाउल वफा के अंदर ये किस्सा लिखा है गालिबन कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ रहे थे। इमाम मस्जिद ने नमाज में सूरा पढ़ी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ाला। खैर, इसकी तफसीर में जाना नहीं चाहता। अखीर में पढ़ा, फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने मैं भी, आप भी, हम सब के सब जमा होंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। एक खैर का काम किया होगा, एक जरा सा खैर की होगी, जरा सी नेकी की होगी। अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करेंगे, दुनिया के सामने पेश कर देंगे, तराजू में पेश कर देंगे। फिर आगे आयत में अल्लाह इरशाद फरमाते, एक जरा सी बुराई की होगी। और लोगों, इस आयत ने इमाम अबू हनीफा को इतना डराया, इमाम आजम को इतना डराया, नौमान इब्ने साबित को इतना डराया। उस वक्त के मुअज्जिन कहते, इशा की नमाज खत्म हो गई, लोग नमाजें पढ़ के चलने लगे। मैं देखता क्या हूं, इमाम आजम अबू हनीफा ने नमाज के बाद फिर नफल की नीयत बांधी और सूरह ज़िलज़ाल पढ़ना शुरू की और इस आयत पर पहुंचे, फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। कल क़यामत के दिन अल्लाह सब कुछ सामने लाएंगे। धारे मार मार कर रोने लगे, रोते रहे। मैं समझता था अब नमाज खत्म होगी, तब नमाज खत्म होगी, अब नमाज खत्म होगी, तब नमाज खत्म होगी। एक बात बताता चलूं, 4 लोग इस उम्मत में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने एक रकात के अंदर पूरा कुरान पढ़ा है। 2 सहाबा में थे और 2 ताबईन में थे। सहाबा में हजरत उस्मान और हजरत तमीम दारी, और ताबईन में हजरत नौमान इब्ने साबित, इमाम अबू हनीफा और सईद बिन जुबैर थे। ये 4 ऐसे थे जिन्होंने एक रकात में पूरा कुरान पढ़ा।
اس ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے والے کا حال تو دیکھو. ارے آپ تو کچھ بھی نہیں پڑھتے, ارے نفلیں بھی نہیں پڑھی جاتی, فرض پڑھ لینا, ہم دنیا پر احسان کرتے. فجر میں اٹھ جائے تو پھر سارے گھر پر احسان کرتے, عشاء پڑھ کے گھر جائیں بیوی پر احسان کرتے, جیسے امام پر احسان کیا ہو, مقتدیوں پر احسان کیا ہو. یہ تو نوافل کا اہتمام کرتے تھے, ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. ایسی زندگی گزارنے والے کی خشیت کا عالم یہ, جب اللہ کا کلام سامنے آتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. مؤذن کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ اب دروازے بند کروں, دیا بند کروں. ارے مؤذن صاحب کی یہی فکر ہوتی ہے بیچاروں کی کہ اب جلدی جاوے تو ہم جلدی بند کریں. تو وہ بیچارہ کہ اب بند کروں تب بند کروں. لیکن وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے, اسی آیت کو پڑھتے رہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کئی دیر گزر گئی, کئی گھنٹے گزر گئے, جب میں تھک گیا میں نے کیا کیا, عارضی طور پر کیوار کو بند کر دیے, دیے کو جلا ہوا چھوڑ دیا, گھر چلا گیا, آرام کیا. صبح میں فجر کی اذان کے لیے آیا, دیکھتا کیا ہوں اسی جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کتنا خوف تھا, کتنی خشیت تھی, ہم کتنا خوف کتنا ڈرتے ہیں. اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے. گناہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف چلا گیا. اس لیے ان مجلسوں کے ذریعے, اللہ کا ذکر کرنے کے ذریعے, اللہ اللہ کرنے کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کو حضوری ہمیں نصیب ہوگی. اور جب حضوری نصیب ہوگی تو آدمی ہماوت سوچے گا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. شاید بڑی اچھی بات کہتا ہے, معیت گر نہ ہو تیری, معیت گر نہ ہو تیری تو گلشن میں بھی گھبراؤں. آج جو گھبراتے ہیں لوگ وہ بھی اسی لیے گھبراتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. یوں سمجھتا ہے وہ گنڈے آئے یوں کر گئے, وہ آئے یوں کر گئے. ارے ان سے کیا ڈرنا یار, ایسے تو کتنے 45 مار کھا چلے گئے. ڈرنے کا کسی سے نہیں, ہم ایک اللہ سے ڈرتے ہیں. مسلمان ڈرتا ہے تو ایک اللہ سے اور اپنے گناہوں سے. اپنے گناہوں سے آدمی کو خوب ڈرنا چاہیے. ایک اللہ والے جا رہے تھے, ٹھوکر لگی, چپل ٹوٹی, اور پھر جو ہے اس جھوپڑی کے قریب پہنچے, اور جھوپڑی میں جب پہنچے تو ایک اللہ کے ولی سوئے ہیں, اور وہ پورا سر سے لے کر پیر تک جسم جو ہے سڑ چکا ہے, اور اس کو ایک نوجوان چمچ سے پانی لیتا ہے اور منہ میں ڈالتا ہے. جب پانی حلق کے نیچے جاتا ہے تو وہ کچھ بولتے ہیں, وہ اللہ والوں نے کان لگا کر سنا. آخر کیا بولتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. ایک گھونٹ ایک چمچ کا پانی اندر جاتا تھا. وہ کہتے تھے اور یوں فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے, سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. وہ بزرگ کہنے لگے بڑے میاں سر سے لے کر پیر تک سڑ چکا ہے, اور یوں کہتے ہیں کہ اس بات کا شکر کرتے ہیں. کا شکر اس بات پر کرتا ہوں اللہ نے مجھے بیماریوں میں ڈالا ہے,
गुनाह में नहीं डाला। मोमिन डरे, अपने गुनाह से डरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आली जात से डरे, बाकी हम डरते किसी से नहीं। दुनिया की कोई ताकत से मोमिन डरता नहीं। मुसलमानों, हर जगह मैं कहता हूं, ये विजदान बनाओ, और ये दिल का जो है विजदान बने। हम हालात के दहाने पर हो, हालात की छत हमारे ऊपर हो, अरे बमबारी के निशाने पर हो और मिसाइल के सामने खड़े हो, उस वक्त भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी से नहीं डरते, इसलिए कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं। अगर डर है, अल्लाह से डरे। इसलिए ये खशियत पर चंद बातें आपके सामने रखी। अल्लाह का खौफ पैदा करे। जब अल्लाह का खौफ होगा और अल्लाह की मईयत होगी, मईयत गर न हो तेरी, मईयत गर न हो तेरी, तो गुलशन में भी घबराऊं। 10 लोगों के साथ है, घर में है, गुलशन में बैठा है, और जो है वो मजा कर रहा है, लेकिन दिल अंदर से घबरा रहा है, इसलिए कि अल्लाह की मईयत नहीं है। और आगे कहता है, मईयत गर हो तेरी, तो सहरा में भी गुलशन के मजे पाऊं। तेरी मईयत हासिल हो जाए तो फिर सहरा है, जंगल है, कोई नहीं है, लेकिन वहां भी कहा कि गुलशन का मजा आता है। इसलिए ये खानका का और ये इस्लाही मजलिस का यही मकसूद है, हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान आ जाए। अल्लाह के ध्यान के लिए एक तो जिक्रुल्लाह की कसरत है कि अल्लाह अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाए, और दूसरा जो है वो अहलुल्लाह की निस्बत है कि अल्लाह वालों के पास जाकर रहा जाए। हमारे हजरत की खानका हमेशा चलती रहती है इलाहाबाद में, वहां जाए और आदमी उन अल्लाह वालों के साथ रहे, उनका रंग चढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं, हमारी बात को लोग नेगेटिव नजर, हाँ हमको जो समझते हैं वो तो समझ जाते हैं। हम कहते हैं एक जगह जाओ, यकदरगीर महकमगीर, एक जगह। इसलिए नहीं कहते कि हम किसी को किसी जगह से रोकते ना, एक जगह जाएंगे तो उसका रंग चढ़ेगा। अब 10 जगह जाएंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, भाई वो कलर लगावे कि ये कलर लगावे। हालांकि सब निस्बत के रास्ते हैं, लेकिन कहा कि आदमी एक जगह रहकर अपने आप को बनाए, खशियत खुदा पैदा करे, अल्लाह का खौफ पैदा करे। 2 चीजें हो सकती है, एक जिक्रुल्लाह की कसरत और दूसरा सोहबत शेख और अल्लाह वाले की सोहबत। इसलिए कि आदमी जिसके साथ रहता है उसकी सोहबत का असर होता है, इसलिए ये 2 चीजें इसमें मुअस्सिर है। तो हजरत की खानका तो चलती रहती है, दूसरा हजरत के हुक्म से ये जिक्र की मजलिस होती है, ताकि आदमी जिक्र करते करते अल्लाह का ध्यान हासिल कर ले। और जब ध्यान हासिल होगा तो खौफ खुदा हासिल होगा, और खौफ खुदा हासिल होगा तो फिर गुनाह से आदमी बच जाएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।